ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ صدق الله العظيم. میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کا کرم ہوا، فضل ہوا، احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان جیسی قیمتی دولت سے سرفراز فرمایا اور ایمان کے ساتھ ساتھ ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائی. ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کی، اعمال خیر کی توفیق نصیب فرمائے. میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی 26ویں پارے کے آخری کی ایک آیت پڑھی ہے. اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی 3 صفتوں کو بیان فرما رہے ہیں کہ جس انسان کے اندر 3 صفتیں ہوں گی وہ جنت کے مستحق اور حقدار ہوں گے. جنت میں جانے والے بندے وہی ہوں گے جس کی زندگی کے اندر 3 صفتیں جمع ہوگی. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، جنت کو قریب کر دیا جائے گا متقین کے لیے، پرہیزگار کے لیے، نیکوکار کے لیے. اب متقی کہیں گے کسے؟ ہم کس کو متقی کہیں گے؟ ہم کون سا عمل کریں گے جس کی وجہ سے ہم متقی بنیں گے، پرہیزگار بنیں گے؟ تو متقی کے معنی آتے ہیں اپنے آپ کو گناہوں سے مکمل طور پر بچانا، یعنی کرنے کے کام کو پوری طرح مضبوطی کے ساتھ اس کام کو کرنا اور بچنے کے کاموں سے مکمل طور پر اپنے آپ کو بچانا. نگیٹو پوزیٹو دونوں طرف سے. نہ کرنے کے کام سے اپنے آپ کو مکمل طور پر کنٹرول کرنا، بچا کر کے رکھنا، اور کرنے کے جو کام ہے اللہ کی طرف سے جو احکامات بندے کے اوپر نازل کیے گئے ہیں، چاہے وہ نماز کی شکل میں ہو، چاہے وہ روزے کی شکل میں ہو، چاہے وہ حج کی شکل میں ہو، چاہے خیرات و صدقات کی شکل میں ہو، اللہ کے جو بھی احکام بندوں کے اوپر نافذ کیے گئے ہیں، عائد کیے گئے ہیں، ان پورے احکام کو مکمل طور پر بجا لانا، اور جس چیز سے رکنے کا حکم دیا گیا ہے کہ شراب پینے سے انسان رک جائے، نماز چھوڑنے سے انسان رک جائے، غلط کام کرنے سے اپنے آپ کو روک دے. غرض یہ کہ برائی کے جتنے بھی کام ہیں ان تمام کاموں سے اپنے آپ کو روک دینا، اور اچھائی اور نیکی اور بھلائی کے جتنے کام ہیں ان تمام کاموں کو مکمل طور پر کرنا، اسی کو متقی اور پرہیزگار کہتے ہیں. ایک آدمی گناہوں سے تو بچتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا، اور وہ یوں کہتا ہوا نظر آتا ہے، ارے نماز پڑھ کے کیا ہوگا، نمازی کا تو حال برا ہے، نماز بھی پڑھتے پھر بھی چوری کرتے ہیں، اس سے اچھا تو ہم ہے کہ ہم کم سے کم نماز نہیں پڑھ رہے لیکن گناہ بھی تو نہیں کر رہے ہیں. اچھا، اس کے برخلاف ایک آدمی نماز پڑھتا ہے لیکن ساتھ میں غلط کام بھی کرتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، شراب بھی پیتا ہے، سود خوری بھی کرتا ہے، گالم گلوچ بھی کرتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مار دھاڑ بھی کرتا ہے، بستی اور علاقے کے اندر فساد کا کام بھی کرتا ہے، بگاڑ کا کام بھی کرتا ہے. تو دونوں لوگوں کو، جو نماز پڑھے اور برائی کا کام کرے، یا جو نماز نہ پڑھے اور اپنے آپ کو برائی سے روکے، یہ دونوں لوگ متقی اور پرہیزگار نہیں ہیں. متقی اسی کو کہیں گے کہ نیک اعمال بھی کرے اور مکمل اپنے آپ کو کنٹرول کرے گناہوں سے.
جس طریقے سے اونٹ کے نکیل کو مکمل کنٹرول کے ساتھ اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں، ٹھیک اسی طریقے سے اب سے اپنے نفس کو مکمل طور پر قابو اور کنٹرول کرنا پڑے گا، جبھی جا کر کے آپ متقین اور پرہیزگار کہلائیں گے۔ دوسری صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ۔ اواب کہا ہے، اواب یہ متقین سے بڑھ کے اس کا درجہ ہے۔ اواب کے معنی آتے ہیں کہ اللہ کی طرف بندہ بے حد رجوع کرنے والا ہو، اللہ کی طرف بندہ بے حد مائل ہونے والا ہو، اللہ کی طرف بندہ بے حد سبقت کرنے والا، اس کی طرف جھکاؤ اور اپنے آپ کو پورے طور پر اپنے آپ کو لگانے والا ہو، اس کو کہتے ہیں اواب۔ عربی میں یہ فعال کا صیغہ ہے، یعنی بہت زیادہ مبالغہ کیا گیا ہے کہ اللہ کی طرف بے پناہ بے انتہا بے حد جھکنے والے ہو، اللہ سے محبت کرنے والے ہو۔ تیسری صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، حفیظ، نگہداشت کرنے والا۔ اللہ کا کوئی بھی حکم اس کے نظروں سے اوجھل نہیں ہوتا ہے، اللہ کا جو بھی حکم جس وقت بھی آتا ہے فوراً اس حکم کو وہ بجا لاتا ہے، اسے کہتے ہیں حفیظ۔ یہ اواب سے بھی بڑھ کے درجے کے حفیظ کا درجہ آتا ہے، اس کے بعد کوئی درجہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے متقین کا، اس کے بعد اواب کا، اس کے بعد حفیظ کا۔ انسان یہی 3 درجہ حاصل کر سکتا ہے، اس کے علاوہ چوتھا کوئی درجہ نہیں ہے۔ جس انسان کے اندر زندگی کے اندر یہ 3 صفتیں جمع ہوگی، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں کہہ رہا ہے ھذا ما توعدون وازلفت الجنۃ للمتقین غیر بعید، کہ متقین کے لیے جنت کو ازلفت قریب کر دیا جائے، غیر بعید دور نہیں ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہمارا جو نفس ہے، ہر نفس فی نفس ہی امارۃ بالسوء ہے، یعنی آپ کا ہمارا جو نفس ہے وہ گناہوں کی طرف بے حد ابھارنے والا ہے، گناہوں کی طرف، خواہشات کی طرف، لایانی غلط چیزوں کی طرف بے انتہا بے حد ابھارنے والا ہے۔ لیکن ایمان کے ذریعے سے، عمل صالح کے ذریعے سے جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بڑھتا ہے تو ترقی کرتے کرتے وہ امارۃ بالسوء، نفس لوامہ بن جاتا ہے، یعنی خدا نہ خواستہ اگر اس سے گناہ ہو جائے، سرزد ہو جائے، فرض یا واجب چھوٹ جائے تو اس کا نفس اسے ملامت کرتا ہے کہ تو خدا کا بندہ ہے، تو نے یہ کام کیوں کیا، نماز تو نے کیوں چھوڑی، فلاں کام تو نے یہ کیوں کیا، یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ نفس اسے دل کے اندر بار بار ملامت کرتا ہے۔ جب نفس، کسی انسان کا نفس کسی گناہ کی وجہ سے یا فرض یا واجب کے چھوڑنے کی وجہ سے بار بار اسے ملامت کرنے لگے، دل کے اندر سے اسے بار بار آمادہ کرنے لگے، تو آمادہ کرتے کرتے، ترقی کرتے کرتے آخری درجے پہنچ جاتا ہے نفس مطمئنہ۔ اب انسان کا نفس مطمئن ہو جاتا ہے، اب ہمیشہ وہ یہ کہتا ہے کہ جو کرنے کے کام ہے میں ہمیشہ کروں گا، اور جو بچنے کے کام ہے اس کاموں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھوں گا۔ جب ایسے نفس کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو فرشتہ نفس مطمئنہ کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں۔ 30ویں پارے میں اس کا نقشہ کھینچا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ جب انسان کا نفس مطمئن ہو جاتا ہے تو فرشتے مطمئن نفس کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں اور کہتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ نفس، اے وہ روح، تو آخری درجے تک مطمئن ہو گیا، اب تو جسم سے نکل، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اور جسم سے نکل کر اس پروردگار کی طرف چل
اس حال میں کہ تو بھی اللہ سے راضی ہے اور تیرا خدا بھی تجھ سے راضی ہے۔ ادھر فرشتے نفس مطمئن کی روح کو ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر کے بارگاہ خداوندی میں پیش کرتے ہیں۔ ادھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان آتا ہے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے نفس مطمئنہ تو میرے جنت کے اندر داخل ہو جائے، میرے خاص بندوں کے اندر شامل ہو جائے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، ہمارا نفس اگر بہت زیادہ بگڑ گیا ہے تو اپنے نفس کو ترقی دے، اپنے نفس کو نیکیوں کی طرف ابھارے، اور اتنا ابھارا، اتنا ترقی دے کہ ہر انسان کا نفس مطمئنہ ہو جائے، اور اس کے لیے کرنے کے کام، ہر کام آسان ہو جائے، اور نہ کرنے کے کام سے اپنے آپ کو مکمل طور پر روک اور تھام لگانے والے ہو جائے۔ جب ہم اور آپ کی اس نفس کی جب یہ حالت ہو جائے گی، تو جب ہماری روح قبضہ کرنے کا جب باری آئے گا تو ہمارے لیے بھی یہ خوشخبری اور بشارت سنائی جائے گی، پھر ہمیں کوئی غم اور کوئی خوف نہیں ہوگا، بلکہ